ہاں قریب آ جائیں تو رونق ہو جاتی ہے، دوسرے کے دوسرے بعد میں لوگ جو آتے ہیں ڈسٹربینس نہیں اور رونق ہو جاتی ہے ڈسٹربینس. محمد وآل محمد بلندر صلوات. تمام ارواح مومن و مومنات، مسلمین و مسلمات کے لیے، تمام شہدائے اسلام کے لیے، تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، تمام شہداء اور اسیران کربلا کے لیے، اور جو آپ کے متعلقین ہیں ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. جو گاڑی غلط جگہ کھڑی ہے اس کا لائسنس پلیٹ ہے 791XMB، برائے مہربانی وہاں سے ہٹا لیجیے. جی یہ معلوم نہیں ہے لیکن جی ہیوندائی گولڈن کلر 791XMB. جی 218 پہ کوئی بھی، چاہے اوپر خواتین نے پارک کی ہے، اوپر کوئی بھی 218 اسٹال نمبر پہ پارک نہ کرے، کیونکہ بغیر بتائے وہ ٹو کر دیں گے. تو اس لیے اس سے بہتر ہے کہ آپ دونوں اسٹالس پہ جی وہاں سے بھی اگر ہٹا لیں تو زیادہ بہتر ہے، احتیاطاً. جی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین نبینا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات برمان. نام سے اللہ کے جو بے حد مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے. ہمارا موضوع ہے مقصد حیات، ایم آف لائف. کوئی چیز بھی اگر اپنے مقصد کو حاصل نہ کر سکے تو وہ ناکام ہوتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے. اسی طرح سے انسان سب کچھ حاصل کر لے دنیا میں، مگر جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے وہ مقصد حاصل نہ کر سکے، گویا وہ ٹوٹلی ناکامیاب رہتا ہے. اور میں تھوڑا سا ریپیٹ کروں گا کیونکہ بہت لوگ کل نہیں بھی تھے، اور یہ اہم بات بھی ہے، اس لیے ریپیٹ کرا. اور ریپیٹ اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ ایک دفعہ بات تو کہی جاتی ہے تو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، اور دوسری دفعہ اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے یاد کرانے کے لیے. اس کو یاد بھی رکھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں 2 چیزیں ہیں. اس لیے انسان جو کنفیوز ہوتا ہے وہ اس چیز میں ہوتا ہے کہ یہاں ایک چیز نہیں ہے، یہاں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہے ریسورسز آف لائف، زندگی گزارنے کے لیے کچھ ذرائع چاہیے، زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے. بغیر کھانے کے آپ کیسے کام کریں گے؟ کپڑے چاہیے،
تو باہر کیسے جائیں گے بغیر اس کے؟ مکان چاہیے، اس کے بغیر آرام کیسے کریں گے آپ؟ سواری چاہیے تاکہ آپ جہاں جائیں پہنچ سکیں، یہ ہیں۔ پھر کاروبار چاہیے، روزگار چاہیے، بیوی بچے چاہیے، اولاد چاہیے، یہ سب چیزیں، اس کے بغیر زندگی کا کوئی معنی نہیں ہو، زندگی کا مزہ ہی نہیں ہے۔ یہ زندگی گزارنے کے ذریعے ہیں، بس سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اہم بہت ہیں، مگر یہ ہیں ریسورسز آف لائف، ذرائع زندگی، وسائل زندگی، یہ ایک چیز ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ ہے مقصد زندگی، ایم آف لائف۔ ہماری غلطی کیا ہوتی ہے؟ غلطی ہم یہ کرتے ہیں، بنیادی بلنڈر وہ یہ کرتے ہیں کہ جو وسائل زندگی ہیں، جو ریسورسز آف لائف ہیں، انہیں کو ہم ایم آف لائف سمجھ لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہی ایم آف لائف ہے، یعنی مال بنانا، یعنی گھر بنانا، یعنی کاروبار چلانا۔ بہت اچھی چیزیں ہیں، بہت ضروری ہیں، لیکن سمجھنے کی بات بس یہ ہے کہ یہ زندہ رہنے کے صرف وسیلے ہیں، زندہ رہنے کا مقصد نہیں۔ اس کی بات مثال میں آسان تو آپ کلیئر ہو جائے گی بات کہ آپ نے بچے کو داخل کیا کالج میں، اب کالج میں گیمز بھی ہوتے ہیں، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، ڈیبیٹس بھی ہوتے ہیں، ٹیورنگ بھی ہوتی ہے، اور بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ بچہ اس میں لگ گیا، بس اسی میں لگ گیا، وہ گیمز میں مصروف ہے، وہ ڈرامے کر رہا ہے، وہ باہر ٹورنگ کر رہا ہے لڑکوں کے ساتھ، مگر جو اصل مقصد تھا پڑھنا اس کو بھول گیا۔ تو کیا ہوگا کہ جب سال ختم ہوگا تو اس کو کوئی ڈگری نہیں ملے گی، حالانکہ بھائی ساتھ اس میں بھی گزارا ہے، اٹینڈنس اس کی پوری ہے، اٹینڈنس اس کی پوری ہے، تو پڑھا نہیں، امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو بات کیا، وہ سمجھا کیا، بیوقوف سمجھا، غلطی کیا ہوئی اس سے، بیوقوفی کیا ہوئی؟ بیوقوفی یہ ہوئی کہ وہ جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز تھیں وہ بھی ایک پارٹ آف ایجوکیشن تھا، لیکن وہ ایم آف کالج یا ایم آف ایجوکیشن نہیں تھا، ایم آف کالج نہیں تھا، ایم جو تھا وہ تعلیم تھی۔ وہ ایم کو بھول گیا، سب چیزیں اس نے حاصل کر لی، ایم کو بھول گیا، تو آخر کار وہ فیل ہوگا۔ آخر میں رزلٹ کیا آئے گا؟ فیل ہوگا۔ وہی حال ہوگا اس آدمی کا جو سارے وسائل تو جمع کر لے، مال بھی بنائے، کاروبار بھی چلائے، گھر بھی بنائے، گاڑیاں بھی خریدے، اولاد بھی ہو، بچے بھی ہوں، سب کچھ ہو، مگر اس کے بعد وہ چیز نہ ہو جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا۔ صلوات پر محمد یہ غلطی انسان کرتا ہے، اور اسی لیے جو قرآن میں نقشہ کھینچا گیا بڑا بھیانک کھینچا گیا ہے، بڑا بھیانک، کہ وہ جب قبر میں پہنچتا ہے دیکھتا ہے وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، کوئی سامان اس کے پاس ہے ہی نہیں جس کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا۔ تو وہ تڑپ کے اللہ سے کہتا ہے کہ مالک مجھے تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں واپس بھیج دیں، مجھے تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں واپس بھیج، اصدقہ، وہاں جا کر میں صدقہ ہی کروں گا، ہر مال اپنا صدقہ کر دوں گا اللہ کے نام میں، اور تصدیق بھی کروں گا اللہ کی، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اور وہاں جواب ملتا ہے اس کو، لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کسی آدمی کو پھر مہلت نہیں دیتا جب اس کا فکس ٹائم آ جاتا ہے۔ لا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، بس جب اس کا ایک فکس، ہر آدمی کے لیے دنیا میں اللہ نے ایک فکس ٹائم رکھا ہے کام کے لیے، اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے ایک فکس ٹائم رکھا ہے۔ جیسے امتحان، کیونکہ دنیا امتحان گاہ ہے، اس کو اللہ نے امتحان گاہ کہا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہارا امتحان لے۔ امتحان آپ سب نے امتحان دیا ہے، آپ سب کو پتہ ہے ایک ٹائم ہوتا ہے، 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے بعد تو مجھے پتہ نہیں یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے 3 گھنٹے ہوتے ہیں، 3 گھنٹے جہاں ختم ہوئے اب پھر اس کو اجازت نہیں ہوتی کہ اس پہ ایک لفظ بھی لکھ سکے اپنی آدمی، اسے کافی چھین لی جاتی ہے، ٹائم ختم ہو گیا۔ وہی حال، کیونکہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں ایک ٹائم مقرر، ہر ایک کو ٹائم دیا گیا ہے، بس وہاں یہ ہوتا ہے سب کو ایک لگ جاتا ہے، یہاں اللہ نے اپنی مصلحت کے تحت مختلف ٹائم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، وہ اللہ کی مصلحت ہے، وہ اللہ جانتا ہے کیوں دیا ہے، لیکن بہرحال ٹائم مقرر ہے۔ اذا جاء اجل، اجل کہتے ہیں آخری ٹائم، اجل فکس ٹائم جو آخری ہو، لاسٹ، کہ بھائی یہ جیسے میں یہاں مجھے زمانہ 10 بجے ختم ہو جاتی ہے، بس ختم،
یہ اجل ہے، 10 بجے ختم. ایسے ہی ہر آدمی کی زندگی کا ایک اجل ہے، ایک لاسٹ پوائنٹ ہے کہ بس وہاں تک وہ زندہ رہ سکتا ہے. بس جب وہ ٹائم آ گیا پھر اللہ اس کو لیٹ نہیں کرتا، پھر اس کو مؤخر نہیں کرتا، لیٹ نہیں کرتا. بس اب وہ مطلب ٹائم جو کام کرنے کا تھا وہ ختم ہو گیا. اب وہ اپنے اعمال کے اندر کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. جو کچھ بھی آپ اضافہ کر سکتے ہیں اپنے نامہ اعمال کے اندر اس ٹائم سے پہلے، جو میرا ڈیتھ ٹائم ہے، جو میرا لاسٹ ٹائم ہے، اس تک تو میں اضافہ کر سکتا ہوں. نماز پڑھ سکتا ہوں، صدقہ کر سکتا ہوں، نیکیاں کر سکتا ہوں، اچھے کام کر سکتا ہوں، اور اپنے کریڈٹ میں اضافہ کر سکتا ہوں. اپنا جو میرا نام اعمال ہے اس میں کریڈٹ میں اضافہ کر سکتا ہوں. لیکن جہاں وہ ٹائم آ گیا ختم. تو بس وہ یہی کہتا رہتا ہے بیچارہ قبر کے اندر کہ اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دیر کے لیے لوٹا دے. اصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کروں گا، میں تصدیق کروں گا تیری باتوں کی اور نیکوں میں شامل ہو جاؤں گا. اور اللہ یہی جواب ملتا رہتا ہے اس کو کہ لن یؤخر اللہ نفسا، اللہ کسی کو تاخیر نہیں کرتا، مؤخر نہیں کرتا. اذا جاء اجلہ، تو پھر وہ تڑپتا رہتا ہے، خبر میں تڑپتا رہتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. زندگی میں سب سے زیادہ ضروری اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم کو اللہ نے کس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، یہاں کیا کام کیا ہے ہمارا، اصل کا مقصد کیا ہے ہمارا یہاں بھیجے گا. یہ بات جو ہے اس آیت میں سمجھائی گئی ہے. اور اس آیت کا جو سب سے بڑا کمال ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کو صرف ایک لفظ میں بتایا گیا، ون سنگل ورڈ. یہ شاید اس لیے کہ انسان ایک لفظ کو کم سے کم یاد رکھ سکتا ہے، ایک لفظ تو بچہ بھی یاد رہتا ہے. تو کیونکہ مقصد کا فقط جاننا ضروری نہیں ہے. مقصد کا فقط جاننا، میں نے کر رہا تھا کہ مقصد کو فقط جانا، مقصد کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے. مطلب کالج میں آپ گئے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ گئے ایجوکیشن کے لیے، مگر فقط اتنی بات نہیں، ہر وقت آپ کے ذہن میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کالج میں کہ بھائی یہاں میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، یہاں آنے کا مقصد علم حاصل کرنا ہے. جب یہ بات آپ کو یاد رہے گی تو آپ علم حاصل کریں گے. اگر بھول گیا تو پھر ختم ہوئی بات. تو یاد رکھنا، مقصد کو یاد رکھنا یہ بھی ضروری ہے. اسی میں غالباً اللہ نے اس میں صرف ایک لفظ استعمال کیا ہے، فرمایا ما خلقت الجن والانس، میں نے جنوں اور انسان، خدا فرمانا میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا. کوئی اور مقصد نہیں ہے میرا، کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں، نہ مال ہے، نہ اولاد ہے، نہ کاروبار ہے، کوئی مقصد نہیں ہے میرا. یہ ریسورس آف لائف ہے، یہ مقصد آف لائف نہیں ہے. کوئی ما خلقت الجن والانس، میں نے جن انسانوں کو نہیں پیدا کیا ہے کسی مقصد کے لیے، الا لیعبدون، سوا اس کے وہ میری غلامی کریں، غلامی کریں گے. اب غلامی کیا ہوتی ہے؟ غلامی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ آج کے معنی میں نوکری. غلامی شروع ہوتی ہے یا نوکری شروع ہوتی ہے جب انسان کسی کو بڑا سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ ذات جو ہے، یہ کمپنی جو ہے، یہ میری تمام ضرورتیں پوری کر سکتی ہے، یہ مجھے فیڈ کر سکتی ہے. جب میں سمجھتا ہوں کہ ہاں بھائی یہ کمپنی جو ہے اس قابل ہے کہ جو میرے کام مجھے فیڈ کر سکتی ہے، میری تمام ضرورتیں پوری کر سکتی ہے، تو میں اس کی نوکری قبول کر لیتا ہوں، جوائن کر لیتا ہوں. یہ جوائننگ کر لی میں نے. کیوں کیا میں نے جوائن؟ کیونکہ میں نے سمجھا کہ یہ بڑی کمپنی ہے، یہ میری وسائل، میری ضرورتیں پوری کر سکتی ہے، اس میں اتنی طاقت ہے، اس کے بعد اتنے وسائل ہیں، یہ میری ضرورتوں کو پوری کر سکتی ہے. پھر کم بھروسہ کرتا ہوں میں. خاص طور سے آپ جانتے ہیں بینکوں میں بڑی بڑی کمپنیاں، آپ کو پتہ ہوگا یہاں بڑی بڑی کمپنیاں کون سی، جو بگ کمپنیاں ہوتی ہیں کہ ریسورسز ملینز میں ہوتے ہیں، بلکہ بلینز میں ہوتے ہیں، بلکہ ٹریلینز میں ہوتے ہیں، ان کو لوگ پریفر کرتے ہیں ہمیں یہاں نوکری مل جائے. کیوں؟ تو مجھے پتا ہے کہ ان کے ریسورسز بہت زیادہ ہیں، تو یہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں. اگر یہی اصول ہے تو میں نے عرض کیا تھا کل، اگر یہی اصول ہے تو اسی اصول کو اپلائی کیجیے یہاں پر کہ اللہ سے بڑھ کر وسائل کس کے ہوں. وہ جتنے ان کے پاس آج بلینز وسائل ہیں یا ٹریلینز، وہ یہ کس کے لیے، کس کے لیے؟ تو اس کی غلامی. اب یہ شروع کہاں سے ہوگی؟ ہمارے حضور اکرم ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلوات اللہ السلام علیہ نے کہ الاعمال بالنیات، سارے اعمال کی بنیاد جو ہے وہ نیت.
ہر عمل شروع ہوتا ہے نیت، بظاہر تو حرکت سے ہوتی ہے، جیسے آپ نے نماز آپ نے پڑھی تو آپ کھڑے ہوئے، رکوع کیا، سجدہ کیا آپ نے، مگر شروعات یہاں سے نہیں ہوئی تھی، یہ سب ایکشن ہوئے شروع ہوا جب آپ نے ارادہ کیا، آپ نے دماغ میں یہ فیصلہ کیا کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، بس عمل شروع ہو گیا، عمل شروع ہو گیا۔ آپ کیا ہے، آپ وضو کر رہے ہیں، آپ کپڑے بدل رہے ہیں، آپ خوشبو لگا رہے ہیں، آپ کنگھی کر رہے ہیں، آپ مصلی پر جا رہے ہیں یا مسجد میں جا رہے ہیں، آپ حضور میں ہوا فی الصلاۃ، حضور کی حدیث ہے، جو نماز کے ارادے سے کپڑے بدل رہا ہے، کنگھی کر رہا ہے، خوشبو لگا رہا ہے، مسجد جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ رہا ہے، گاڑی پہنچ رہا ہے، اور یہ سب، مگر آپ نماز تو شروع کیا، جا کے مسجد میں جماعت میں کھڑا ہوا جب شروع ہوگی، مگر اللہ کے نزدیک وہ نماز میں ہے، ہوا فی الصلاۃ، حضور کے لیے رہی بھائی رہی کہ جہاں آپ نے نیت کسی بھی، آپ نے مجلس میں آنے کی نیت کی، بس ابھی آپ نے ارادہ کیا کہ میں مر جانا ہے، اب آپ اٹھیں گے، پھر آپ کپڑے بدلیں گے، ظاہر ہے پھر آپ گاڑی چلائیں گے، پھر امام باڑے آئیں گے، اٹ ول ٹیک لانگ ٹائم، مگر اللہ کے نزدیک آپ مجلس میں ہیں، حضور کے حدیث ہوا فی الصلاۃ، فی الصلاۃ، وہ ابھی گھر میں ہے، مسجد پہنچا بھی نہیں ہے وہ، مگر حضور فرماتے ہیں ہوا فی الصلاۃ۔ سارا عمل شروع ہوتا ہے نیت سے، پہلی بات جو ہے نیت، کہ انسان اس بات کا ارادہ کرے، فیصلہ، اب یہاں کیا ہوگا فیصلہ، یہاں نیت سے مراد ہے فیصلہ، فیصلہ کرنا ہوتا ہے آدمی، سب سے بڑا چیز ہے فیصلہ کرنا، کہ میں اللہ کا غلام ہوں، یہ فیصلہ کرنا کہ میں یہ فیصلہ کروں، اور اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اٹھنے چلنے پھرنے کی، جہاں بیٹھے میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ فیصلہ کرنا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، فیصلہ کرنا، تو میک ڈیسیژن کہ میں کیوں زندگی گزاروں، کیا مقصد ہے میرے، یہ فیصلہ کروں کہ میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کی غلامی میں زندگی گزاروں گا، اور یہ فیصلہ کہاں سے ہوگا، یہ زبان سے نہیں ہوگا، یہ قلم سے نہیں ہوگا، یہ ہاتھ سے نہیں ہوگا، یہ دل سے ہوگا، یہ دل سے ہوگا، آپ دل میں فیصلہ کریں گے، ان دا ہارٹ آف یور ہارٹ، کہ آج سے میں اللہ کا غلام ہوں، میں اپنے کو پیش کرتا ہوں غلامی کے لیے، اور آج سے میں اللہ کی غلامی کے طور پر غلام کی حیثیت سے زندگی گزاروں گا، بس جب یہ آپ نے فیصلہ کر لیا، یہ ہے ایمان کی حقیقت۔ یہ آپ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اس کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی میرا معبود نہیں ہے، کوئی میرے واسطے لائق سجدہ نہیں ہے، صرف اللہ کے، یعنی وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رازق ہے، میں اس کا غلام ہوں، ادنا غلام ہوں، بس یہ بات نے کہا نا کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یعنی یہ لا الہ جو ہے جب لا الہ بنے گا، جب دل سے فیصلہ کرے گا انسان، زبان سے 100 دفعہ لا الہ الا کہیں، غلام اگر آپ کسی اور کے ہیں تو یہ جملہ بے معنی ہے، اللہ تو دل کو دیکھتا ہے، فرماتے ہیں جناب امام جعفر صادق صلوات اللہ السلام علیہ، ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال نہیں دیکھتا، جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، یہ تو میں دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم امام بلکہ ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ کس نیت سے کھڑے ہو، کس نیت سے جھک رہے ہو، کس نیت سجدہ کر رہے ہو، تو اصل جو سب سے بڑی نیت ہے، میں کہتا ہوں نا، دیکھیے آپ نے مولویوں سے سنا ہوگا کہ نماز نہیں ہوگی نیت کے بغیر، سنا ہوگا نا، روزہ نہیں ہوتا نیت کے بغیر، حج نہیں ہوتا نیت کے بغیر، بالکل صحیح ہے، روزہ نہیں ہوتا، زکوٰۃ، کوئی چیز نیت کے بغیر، میں کہتا ہوں سب چیزوں کی نیت تو ہے، سب سے بڑی نیت تو زندگی کی نیت ہے کہ میں زندگی کیوں گزار رہا ہوں، نیت کیا ہے زندگی کی، یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ مال بنانے کے لیے زندہ ہوں، اولاد کے لیے زندہ ہوں، کاروبار کے زندہ ہوں،
روزگار کے لیے زندہ ہوں، نام پیدا کرنے کے لیے زندہ ہوں، یہ سب، یا اللہ کی غلامی کرنے کے لیے زندہ ہوں. بس یہ ہے زندگی کی نیت، یہ ہے ایمان. اور فرماتے ہیں جناب امام جعفر صادق صلوات اللہ السلام علیہ کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ کی غلامی کا تصور انسان کے دل میں ٹھک جائے، دل میں ٹھک جائے. جیسے کیل ہوتی ہے ٹھک جاتی ہے، جب ٹھک گئی اب نکلتی نہیں ہو. جب آپ نے کیل ٹھوک دی دیوار میں اب نکلے گی نہیں. ایسے دل میں ٹھک جائے، یعنی انسان کے دل میں اس طرح سے رچ بس جائے کہ بالکل اس کا دل کو کور کر لے اس بات کہ اس کے اندر دو نیتیں نہ ہوں کہ میں مال کے لیے بھی جی رہا ہوں، اللہ کے لیے بھی جی رہا ہوں، میں اولاد کے لیے بھی جی رہا ہوں، اللہ کے لیے، یہ نہیں، صرف اللہ کی غلامی کے لیے جی رہا ہوں. باقی چیزیں سب جو ہیں وسائل ہیں، اصل مقصد میرا ایک ہی ہے. جیسے آپ کالج میں جاتے ہیں تو وہاں ڈیسک بھی ہوتا ہے، وہاں کرسیاں بھی ہوتی ہیں، وہاں کلاس روم بھی ہوتا ہے، وہاں پنکھے بھی ہوتے ہیں، وہاں اے سی بھی ہوتا ہے، ہیٹنگ بھی ہوتی ہے، استاد بھی ہوتے ہیں، اور کتنے چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر. یہ سب چیزیں، مگر یہ سب چیزیں وسائل ہیں. یہ ان کے لیے آپ کو نہیں بھیجا گیا ہے کالج میں، آپ کو کار کے لیے یہ بھیجا گیا ہے صرف ایک مقصد، علم حاصل کرنے. جیسے یہاں تمام چیزیں وسائل ہیں. انسان سمجھے یہاں جو میں زندہ ہوں، میرا زندگی کا جو ایک مقصد ہے وہ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ مجھے اللہ کی غلامی کا حق ادا کرنا ہے، اللہ کا غلام بننا ہے. صلوات بر محمد اب سوال یہ کہ غلامی کا مطلب کیا ہے؟ اب غلامی کا پریکٹیکل معنی کیا ہے؟ غلامی کا پریکٹیکل معنی یہ ہے کہ انسان ہر وہ کام کرے جو اللہ نے اس سے کرنے کے لیے حکم دیا ہے. بس غلامی یہ ہے کہ مالک جو حکم دے اس کو پورا کرے. اچھا یہ مشکل نہیں ہے. اب آپ سوچیں گے بڑا مشکل ہے بھائی کہ جو حکم دے پورا کروں تو پھر میں کیا کروں گا، میں کیسے کام کروں گا، کیسے کاروبار کروں گا، کیسے جیوں گا میں؟ نہیں، کہنے میں بہت مشکل ہے، دیکھنے بہت، لیکن عملاً بہت آسان ہے. اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو. دیکھیے مثلاً پہلا مسئلہ کھانا پینے کا ہے. کھاؤں کیا کھاؤں کیا پیوں؟ صرف اگر میں ان چیزوں کو نہ کھاؤں، اور چیزیں کا بہت، یہ بہت اہم بات ہے، صرف وہ چیزیں نہ کھاؤں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور صرف وہ چیزیں کھاؤں جن کو اللہ نے، وہ چیزیں نہ کھاؤں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا، صرف وہ چیزیں کھاؤں جو اللہ نے حلال قرار دی. اگر میں اتنا اب آپ بیٹھ کر ابھی فیصلہ کریں، ابھی جائیں آپ یہ جو ہوتا ہے اسٹور پہ دیکھیے کتنی چیزیں ہیں کھانے پینے کی، اس کی لسٹ بنائیے، لسٹ بنائیے، پھر دیکھیے اسے کتنی چیزیں حرام ہیں. مشکل سے میکسیمم آپ کو ملے گی 10%. آپ بتا دیجیے کہ اگر 100 چیزیں ہیں وہاں پر تو صرف 10 چیزیں ہوں گی جو حرام ہوں گی. بس اگر یہ 10% چیزیں میں نے چھوڑ دی، صرف ان کو چھوڑ دیا، گویا میں نے کھانے پینے کے معاملے میں اللہ کی غلامی کا حق ادا کر دیا. دیکھا یہ اگر 10% چیزیں چھوڑ دوں جو حرام ہے، صرف وہ کھاؤں جو حلال ہے. ایسا ہی اب کاروبار کرتا ہوں، چند کام حرام ہیں کہ بھائی سود نہ لوں، بھائی کسی کو جھوٹ بول کر مال نہ سمیٹوں، کسی کو دھوکہ دے کر مال نہ لوں، نشہ آور چیزیں نہ بیچوں. بس یہ 5-6 چیزیں ہیں. اگر ان کاموں سے بچ کر میں نے کاروبار کیا تو گویا میں اللہ کی غلامی کا حق ادا کر رہا ہوں. بلکہ حضور نے تو کہاں تک فرمایا ہے کہ التاجر الصدوق الامین، جو آدمی کاروبار کرے سچ بول کر اور امانت کے ساتھ، کسی کا حق نہ مارے. التاجر الصدوق الامین، جو سچ بولے کسی کا حق نہ مارے. مال انبیاء و شہداء و صدیقین، وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا. صرف جھوٹ نہ بولے، کسی کا حق نہ مارے. بس ابھی کوئی مشکل بات نہیں، کوئی مشکل بات ایسی نہیں ہے جو آپ کہیں کہ بھائی یہ بہت اتنا سا کر لیں آپ، پورا کاروبار بدل کر لیا، پورا آپ کی نوکری بدل گئی. اور آئیے کپڑے پہننے کے معاملے میں، مردوں کے لیے، وہ بھی صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. ریشمی کپڑے حرام ہیں اور سونا پہننا حرام ہے. بس عورتوں کے لیے وہ بھی حرام ہے. بس اگر میں نے یہ 2 کام پہننے میں چھوڑ دیے
میں ریشمی کپڑے نہیں پہنتا، میں سونا نہیں پہنتا، وہ آپ پہننے کے معاملے میں اللہ کی غلامی کا حق ادا کر رہا ہوں. کتنا آسان ہو گیا. آپ دیکھیے ایسے ہی مثلا اور آئیے باتیں کر رہے ہوں، جو چاہیں باتیں کریں، سب جائز الاؤڈ ہے. ہاں جھوٹ بولے، ہاں کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کا عیب نہ بیان کریں، کسی پر تہمت نہ لگائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں. بس یہ 4-5 چیزیں نہ کریں اور جو چاہیں بولیں. اگر آپ ان چیزوں کو چھوڑ کر ہر چیز بول رہے ہیں گویا آپ اللہ کی غلامی کا حق ادا کر رہے ہیں بولنے کے معاملے میں. مشکل ہے بات، آپ غور کیجیے گا، کوئی مشکل بات نہیں ہے، ابھی کوئی مشکل بات نہیں ہے. اللہ نے اس لیے حضور کی حدیث ہے الدین و یسر، اللہ نے اپنے دین کو آسان بنایا ہے، مشکل نہیں بنایا، بہت آسان ہے. آپ دیکھیے مشکل سے آپ جو باتیں ہم کرتے ہیں، اگر 100 قسم کی باتیں کرتے ہیں تو مشکل سے 10% باتیں وہ ہوتی ہیں جو حرام ہیں. مشکل بھائی 10% کو چھوڑ دیں، 90% تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کو جائز ہے، آپ بہت باتیں کر سکتے ہیں. دیکھا آپ نے جنسی خواہشات ہے، سیکس ہے، اس میں کہا کہ بس بھائی آپ نکاح کے ذریعے سے اس کو پورا کریں، بغیر نکاح کے پورا نہ کریں. اگر آپ نے نکاح سے پورا کیا اس کو، آپ نے اللہ کی غلامی کا حق ادا کر دیا. بلکہ یہاں تک حضور نے فرمایا ہے النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری وے آف لائف ہے، میری سنت ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو اس طریقے سے رغبت نہیں رکھتا وہ مجھ سے ہے ہی نہیں. یعنی معلوم ہے کہ سیکس کو اپنی سیٹسفائی کرنا یہ گناہ نہیں ہے، صرف اس طریقے سے کیا جائے جس طریقے سے اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے، یعنی نکاح کے ذریعے. بلکہ یہاں تک حدیث ہے حضور کی کہ ایک شادی شدہ آدمی جو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ایک غیر شادی شدہ انسان کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے. دیکھا آپ، کیونکہ اسے جائز طریقے سے اس کو پورا کیا. تو مطلب یہ ہوا کہ اس میں کوئی مشکل بات نہیں، آپ دیکھیں کوئی مشکل بات نہیں. تو بس اگر یہ فیصلہ کر لیا انسان نے کہ میں غلام ہوں اللہ کا اور ہر زندگی کے معاملے میں اسی طرح سے زندگی گزاروں گا جس طرح سے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، یہ ہے عبادت. اس کی عبادت کیا نہیں، فقط نماز نہیں ہے، وہ بھی ون آف دی پارٹ آف عبادت ہے. روزہ فقط نہیں ہے، حج فقط نہیں، ہر وہ عمل جو اللہ کی مرضی کے مطابق کیا جا رہا ہے وہ اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے. صلوات پر محمد و اب سوال یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. سوال یہ میں ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہوں لیکن مجھے فائدہ کیا ہوگا. تو دیکھیے دین کے معنی ہے بدلہ، دین کے معنی ہے بدلہ. اگر دنیا میں آپ ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے تو اس دنیا میں ہر کام اللہ آپ کی مرضی کے مطابق کرے گا. یہاں اس کی مرضی کے مطابق ہوگا تو وہاں وہ آپ کی مرضی کے مطابق. یہ میں شاعری نہیں کر رہا ہوں، ہمارے تو خیر شاعری بھی کی ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا، اپنے آپ کو اتنا بلند کر، یعنی اللہ کی اطاعت اتنی کر، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اگر یہاں اللہ کی مرضی پوری کی تو وہاں اللہ آپ کی مرضی پوری کرے گا. اور یہ قرآن میں کہا گیا لہم فیہ ما یشاؤون، جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، جو بھی، اور میں کوئی ایکسیپشن نہیں. آپ دیکھیے کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ صاحب یہ ہوگی اور یہ نہیں ہوگی، نہیں. لہم فیہ ما یشاؤون، وہاں وہ جو چاہیں گے وہ اس کو ملے گا. فرماتے ہیں جناب امام جعفر صادق صلوات اللہ السلام علیہ، جو دنیا میں اللہ کی اطاعت کرے گا ہر چیز دنیا میں اس کی اطاعت کرے گی، پھر ہر چیز آپ کی اطاعت کرے گی، آپ کی مرضی پہ چلے گی. ہم کہتے ہیں نا یہ دعا کرتا ہوں دعا پوری نہیں ہوتی، میں دعائیں کرتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی. بھائی میں چاہتا ہوں اللہ میری مرضی پوری کرے، سوال کہ میں اللہ کی مرضی پوری کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. بھائی میں اللہ کی مرضی چل رہا ہوں نہیں چل رہا ہوں. میں تو اللہ کی مرضی پوری نہ کروں، اللہ میری مرضی پوری کرے، یہ کیسا سوچ رہا ہے. اگر میں یہاں اس کی بات مانوں گا تو وہ یہاں میری بات مانے گا. دعائیں قبول ہوں گی اگر آپ اس کی بات مانیں گے، اس کے اشارے پہ آپ چلیں گے تو اللہ آپ کی بات مانے گا. قحط پڑ گیا، مامون کا زمانہ تھا، بہت بڑی خلافت، اس وقت کی ورلڈ پاور. قحط پڑ گیا، بڑے بڑے علماء تھے اس زمانے میں، 500 علماء تو ایسے تھے جو مامون کے ساتھ اس کے تخت پہ بیٹھتے تھے. مامون بڑا عالم آدمی،
جتنے بھی خلفاء گزرے ہیں نا بنی امیہ بنی عباس کے، ان میں سب سے زیادہ عالم جو تھا وہ مامون رشید تھا. بہت پڑھا لکھا آدمی، بہت قابل آدمی. اس کے بعد اس کے بارے میں لکھا ہے مولانا شبیر نعمانی نے کہ ایک مرتبہ اس نے تمام علماء سے مناظرہ کیا، اور موضوع یہ تھا کہ علی افضل ہے حضور کے بعد یا کوئی اور افضل ہے. علامہ شبیر مولانا شبیر نعمانی لکھتے ہیں کہ سارے علماء ایک طرف تھے، وہ اکیلے ایک طرف تھے مامون. اور اس نے ایسا سخت زبردست مناظرہ کیا کہ سارے علماء کو ہرا دیا اور منوا لیا کہ رسول کے پاس سب سے افضل جو تھی وہ علی ابن ابی طالب کی ذات. اتنا عالم آدمی تھا اس کے، اور علماء کو بڑا لائق کرتا تھا. بڑے بڑے وظیفے علماء کو ملتے تھے. اب جو قحط پڑا تو بڑے بڑے علماء نے دعائیں کی، صوفیاء کرام نے دعائیں کی، بڑے بڑے لوگ آئے دعائیں کرنے کے لیے. بادشاہ نے بلایا کہ بھائی تم دعا کرو تم دعا کرو. تم سب گئے میدان میں، نماز صدقہ پڑھی، بارش نہیں برسی. یہاں تک کہ مامون مجبور ہو گیا اور آیا خدمت میں میرے 8 امام علی بن موسیٰ رضا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا یا رسول اللہ ادرک دین جدک. حضرت رسول اپنے جد کے دین کی مدد فرمائیں، اب آپ دعا فرمائیں تاکہ بارش برسے. آپ نے کہا ہاں کل میں دعا کروں گا اور کل بارش ہوگی. یہ دیکھیے، کل دعا کروں گا اور کل بارش ہوگی. سب حیران ہوئے، اتنا اعتماد. اور جناب سارا ظاہر ہے کہ قحط کو آپ کو نظر نہیں ہے قحط کیسے کہتے ہیں آج کل. اس زمانے میں اندازہ آپ کو نہیں، کیونکہ آج کل تو اتنے وسائل ہیں، دوسرے ملکوں سے مال آ جاتا ہے، پانی آ جاتا ہے. اور آپ کے تو پانی دنیا میں سب سے زیادہ پانی یہاں موجود ہے آپ کے پاس تو یہاں. لیکن جہاں صحرا ہو اور پانی نہ ہو اور بارش نہ برسے تو بڑا قیامت کا وقت ہوتا ہے. وہ قیامت سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. تو اب تو سارا اعلان ہو گیا کہ اب کل امام دعا کرے گا اور کل بارش ہوگی. اب تو سب اور بھی لوگ حیران ہو گئے، اچھا بھائی دعا کریں گے اور بارش ہوگی یہ بھی طے ہے. تو آپ سمجھ لیجیے آپ کتنے لوگ آئے ہوں گے. صحرا میں جمع ہوئے، تمام تاریخوں میں لکھا ہوا ہے. اور امام نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز استسقاء، اور اس کے بعد دعا کے ہاتھ بس ہاتھ اٹھانے تھے. ہر طرف سے ابر گھمنڈ گیا، ہر طرف سے بادل گھمنڈ گیا. لوگ بھاگنے کی تیاری میں کہ کہیں بارش میں آگے کا نہیں، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ بسرے والوں کے لیے ہے. اشارہ کیا، ابر بسرے کی طرف چلا گیا. پھر ابر اٹھ کے آیا، پھر لوگ بھاگنے کا نہیں، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ بغداد کے لیے ہے. اشارہ کیا، ایسے ابر آتا رہا، آپ اشارے کرتے رہے، ابر آتا رہا، یہاں تک کہ جب آخر میں ابر آیا کہا ابھی بھی آرام سے گھر جاؤ، جب تک تم گھر نہیں پہنچو گے یہ برسے گا نہیں. اور پھر جو بارش ہوئی تو پورا عالم اسلام بہلا ہوتا، ہر طرف امام کا نام، لوگوں نے بڑی تعریف کی. اب تو لوگ بے تحاشا امام کے معتقد ہو گئے. اب یہاں تک نوبت پہنچی، اتنی تعریف ہوئی ہر طرف کہ اب مامون کو خوف پیدا ہو کہ اب کیا کروں، یہ تو معاملے الٹا ہو گیا. تو ایک سردار تھا بڑا بدتمیز، ہوتے ہیں نا بعض بڑے بدتمیز ہوتے ہیں، اس کو اس نے بلایا اکیلے میں اور کہا کہ کل دربار جب لگے تو امام کو جتنا ہو سکے ذلیل کرو، اتنا انعام دوں گا. وہ تھا ہی بدتمیز آدمی، کھڑا ہو گیا اس دربار میں، امام کو خطاب کیا، کہا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے مصیبت، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت بڑے صاحب معجزہ ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں حضرت ابراہیم کے طرح سے آپ ہیں، اور آپ یہ ہیں. اور وہ جو کل جو بارش ہو گئی تھی، یہ تو کوئی ابھی 3-4 دن پہلے جو بارش ہو گئی تھی، یہ کوئی آپ کی دعا سے نہیں ہوئی تھی، مجھے اتفاق سے بس ہونی تھی بارش، وہ اتفاق ہوئے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ نے کر دی بارش کر دیا. بڑی بدتمیزی کی اس نے، جتنی بدتمیزی جیسے کر سکتا تھا وہ بدتمیزی اس نے سب کے سامنے بھرا دربار بدتمیزی کرتا. اور آخر میں بدتمیزی میں جب پورا اس کا جوش اپنی شدت کو پہنچا، اگر آپ اتنے ہی قابل معجزہ ہیں، اتنے ہی لائق ہیں، اتنے ہی قابل ہیں، ہر چیز آپ کی اتنی اطاعت کرتی ہے، تو دربار کے پیچھے بادشاہ کے ایک بہت بڑا قالین تھا، ٹنگا ہوا تھا ڈیکوریشن کے لیے، اور اس میں 2 شیر بنے ہوئے تھے. اس میں 2 شیر جیسے وہ پینٹنگ ہوتی ہے، جیسے پینٹنگ میں 2 شیر بنے ہوئے تھے اس قالین میں. تو کہنے لگا آپ ان شیروں کو حکم دیں کہ مجھے کھا جائیں. اگر آپ میں اتنی قوت ہے، جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اور آپ اتنے ہی بڑے صاحب معجزہ ہیں، صاحب کرامات ہیں، تو ان شیروں کو حکم دیں مجھے کھا جائیں. یہ اس نے آخر میں اپنا آرگومنٹ پیش کیا. لاسٹ امام کو غصہ آ گیا، پہلی بدتمیزی کر رہا تھا، بہت بدتمیزی کی، میں نے اس کو نقل نہیں کیا
کیونکہ مجھے اچھا لگتا نہیں، مجھے وہ پورا نقل کرتا ہوں، مجھے سب پتہ ہے وہ اس نے کہا، میں گھر میں اس کو نقل نہیں کیا، مجھے بہت بدتمیزی کی اس نے، اپنی ٹاپ کی بدتمیزی. اس کے بعد جب آخر میں اس نے یہ کہا، امام کو غصہ آ گیا. امام نے ایک دفعہ اس شیر کی طرف انگلی کی، اشارہ کیا. اشارہ کرنا تھا کہ سب نے دیکھا کہ وہ جو پینٹنگ شیر، وہ تو پینٹنگ تھی فقط، دیکھا کہ وہ مجسم ہونے شروع ہوئے. وہ شیر باقاعدہ تصویر سے نکل کر مجسم، 2 مجسم شیر تصویر سے نکلے، اور اتنا بڑا مجمع دربار میں اس کے بھرا ہوا بیٹھا ہوا ہے. سیدھا حملہ کیا اس آدمی کی طرف، اس سزا کی طرف جو بدتمیزی کر رہا تھا، اور سیکنڈوں میں کھا پی کے اس کی ہڈیاں صاف کر دی. سارا دربار حیران. مامون تو بے ہوش ہو گیا، خوف سے بے ہوش ہو گیا، یہ کیا ہوا ہے. اور وہ دونوں شیر بیٹھے ہوئے اسی طرح سے اس کو کھانے کے بعد. اب جب مامون کو پانی ڈالا گیا، اس کو جب آنکھ کھلی، اس نے دیکھا وہ شیر بیٹھے ہوئے، اور اس کی تو اس کا آدمی کا پتہ ہی نہیں، وہ تھوڑا سا خون پڑا ہوا ہے، ہڈیاں تک کھا گئے. اب اس کا تو عالم غیر. پہلا جملہ اس نے یہ کہا، فضل رسول ایسا کریں، میں خلافت چھوڑ دیتا ہوں، آپ خلیفہ ہو جائیں، یہ خلافت آپ کو حوالے کرتا ہوں. آپ مسکرائے. آپ نے کہا اگر ہم کو خلافت اس طرح لینی تھی، اگر اس طرح سے ہمیں خلافت لینی تھی تو ہم پہلے لے لیتے. اتنے عرصے کیوں چھوڑ دیتے، ہم پہلے سے خلافت لے لیتے. اگر ہمیں خلافت اس طرح لینی ہوتی کہ شیر نکلواتے اور ہم تجھے کھلوا دیتے، لیکن جادو کیا کھلوا سکتے تھے. اشارے کی بات تھی نا، اشارہ اس کی طرف کیا، اشارہ معمول کی طرف کر دیتے، ختم ہو جاتا. کہ ہمیں اس طرح خلافت نہیں چاہیے. اور ایک جملہ عجیب آپ نے کہا وہاں پر، آپ نے کہا تجھے اللہ نے خلیفہ بنایا ہے کہ تو اپنے آپ خلیفہ بن گیا ہے، رسول کا خلیفہ. اگر تجھے اللہ نے خلیفہ بنایا ہے تو تجھے کیا حق ہے مجھے خلیفہ بنانے کا. اللہ نے تجھے بنایا، اللہ نے نا، مجھے کیسے دے رہا ہے خلافت. اور جو اللہ نے نہیں بنایا ہے تو خلیفہ ہے ہی نہیں. جب خلیفہ ہے نہیں، جب خود خلیفہ نہیں ہے تو مجھے کیسے خلافت پیش کر سکتا ہے. پھر اس نے کہا فضل رسول اچھا آپ اتنا کریں، یہ جادوگر کو میں نے ہندوستان سے بلایا تھا، یہ وہاں کے نواب سے میں نے بلوایا تھا، اس کو شیروں سے کہیں کہ اس کو واپس کر دیں، اس کو واپس کرتا کہ میں اس کو بھیج سکوں واپس جادوگر کو. آپ نے فرمایا اگر موسیٰ کی عصا نے ان اژدہوں کو واپس کر دیا ہوتا جنہیں وہ کھا گئے تھے تو یہ بھی واپس کر دیتا، واپس ہی ہو سکتا ہے. اچھا پھر کہا اس نے اشارہ کیا، اچھا فضل رسول اس کو اشارہ کریں ان کو کہ واپس قائم میں چلے جائیں اپنے. آپ نے اشارہ کیا، وہ جا کے قائم میں وہی تصویر بن گئے جیسے کہ تھے. ہمارے استاد تھے مولانا سید دہلوی صاحب کے بلا رہا ہوں، میں عجیب بات کہا کرتے تھے وہ بھائی ایک آدمی کو کھایا انہوں نے، اور غور کیجیے گا، ایک آدمی ان کے پیٹ میں ہے نا، تو گوشت پوست ہڈیاں انہوں نے کھایا نا اس نے. اب وہ جا کے پھر دوبارہ قائم میں شیر بن گئے، برابر ہو گئے قائم کے. وہ آدمی کہاں گیا؟ سوال یہ ہے کہ وہ جو کھایا تھا انہوں نے آدمی، وہ جو گوشت تھا، اس کی ہڈیاں تھیں، کچھ چیز تھا نا ساتھ میں، وہ تو اونچا ہو جانا چاہیے اس کی تصویروں کو. وہ ویسے ہی دیوار جا کے اس میں فکس ہو گئی جیسے کہ وہ تھی قالین. وہ آدمی کہاں گیا؟ سوال یہ کہ وہ آدمی جو کھایا تھا وہ گیا کہاں؟ جب امام ایک آدمی کو ایک تصویر کے اندر ایسا غائب کر سکتا ہے کہ پتہ نہ ہو اس کا، تو اگر اللہ چاہے تو اس پوری کائنات میں ایک انسان کو غائب نہیں کر سکتا. صلوات محمد و آلہ. یہ تو اللہ کا خلیفہ ہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ اس طرح غائب کر سکتا ہے، تو جو اس کا مالک ہوگا، جس کو یہ سجدہ کرتا ہوگا، یہ بندہ جس کو سجدہ کرتا ہوگا، وہ کتنا طاقتور ہوگا. تو لوگ کہتے ہیں آپ غائب ہے. دیکھیے یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے. حضور کو کل میں کر رہا تھا، خطرہ سے لوگ گھیرے ہوئے تلواروں میں، اور اللہ کو بچانا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اب 40 ننگی تلواریں گھیرے ہوئے کھڑی، اور حضور کو نکلنا ہے ان کے درمیان میں سے. اب جوان ہیں، وہ جاگ رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، کوئی آدمی کیسے چلا جائے گا پیچھے سے؟ کیسے کر سکتا ہے آدمی؟ بہت جھپٹ پڑے گی. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے سامنے بھی دیوار کھڑی کر دی، وہ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا،
ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی. فَأَغْشَيْنَاهُمْ قرآن ہم نے ان کو ڈھک دیا. اور کی جگہ یہ بہت اہم ہے لفظ یہ, فَأَغْشَيْنَاهُمْ ہم نے ان 40 کے 40 جوانوں کو ڈھک دیا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پھر وہ دیکھ ہی نہ سکے. حضور بھی چلے گئے, وہ دیکھ ہی نہیں سکے کیونکہ ہم نے ان کو ڈھک دیا. دیکھیے معلوم ہوا کہ اللہ کی سنت یہ ہے, شروع سے اللہ کا طریقہ یہ, جب اللہ کسی کو بچانا چاہتا ہے تو اس کو نگاہوں سے غائب کر دیا کرتا ہے. صلوات محمد علیہ. اب جناب وہ لوگ کہتے صاحب یہ غائب ہے تو فائدہ کیا ہے؟ اب جب امام غائب ہے تو فائدہ کیا ہے؟ یہ سوال خود امام سے پوچھا گیا. ہمارے بعد میں امام سے سوال لکھ کے پوچھا گیا کہ صاحب آپ جب غائب ہیں تو آپ کا فائدہ کیا؟ آپ نے جواب میں لکھا کہ میرا فائدہ اس غیبت کے عالم میں ایسا ہی ہے جیسے بادلوں میں سورج چھپا ہو اور پھر لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہو. دیکھیے بادلوں میں سورج چھپا ہوتا ہے, پھر بھی اس کی روشنی آ رہی ہوتی ہے, پھر بھی اس سے دنیا قائم ہے, اس کی کشش باقی ہے, جو کچھ بھی اس کا فنکشن ہے, جو سورج کا فنکشن ہے وہ پورا انجام دے رہا ہے, اگرچہ نظر نہیں آ رہا ہے پورا فنکشن. جب سورج میں یہ طاقت ہے کہ وہ آنکھوں سے چھپ کر بھی اپنا تمام کام انجام دے سکتا ہے, تو جس کی وجہ سے سورج کو پیدا کیا گیا ہو, جس کی وجہ سے سورج کو بنایا گیا ہے, کیا اس میں طاقت نہیں ہے کہ دنیا میں رہے, نظر نہ آئے اور جو چاہے وہ کر سکے؟ اور پھر بھی خاص بات جو لفظ کے اندر آئے جو میں خاص آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں وہ یہ کہ غیبت کی حقیقت کیا کہا؟ فَأَغْشَيْنَاهُمْ ہم نے ان جوانوں کو ڈھک دیا. یعنی یہ نہیں کہا کہ ہم نے رسول کو ڈھک دیا, یہ نہیں کہا ہم نے رسول نہیں ڈھک. فَأَغْشَيْنَاهُمْ ہم نے ان جوانوں کو ڈھک دیا. معلوم غیبت جو ہے امام کے اوپر پردہ پڑا ہوا نہیں ہے. غیبت میں امام کے اوپر پردہ پڑا ہوا نہیں ہے, ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. لہذا وہ ہر کام کر رہے ہیں جیسا کر سکتے ہیں. فَأَغْشَيْنَاهُمْ ڈھکا رسول کو نہیں. رسول اگر ڈھک دیا ہوتا رسول کیسے پہنچ گئے مدینے تک؟ معلوم رسول کو نہیں ڈھکا تھا, ڈھکا تھا ان کی آنکھوں جو درمیان میں کھڑے ہوئے تھے. تو غیبت کے معنی کیا ہے کہ ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے, امام ہمیں دیکھ سکتے ہیں. امام ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں. یہاں تک فرماتے ہیں اپنے ارشاد میں کہ میں تمہارے گھروں میں آتا ہوں, میں تمہارے ڈرائنگ روم میں آتا ہوں, میں تمہارے قائلوں پہ چلتا ہوں, میں تمہاری خوشیوں میں شریک ہوتا ہوں, میں تمہارے غموں میں شریک ہوتا ہوں, تمہارے ہر مسئلے کو جانتا ہوں. کوئی بات تمہاری مجھ سے چھپی ہوئی نہیں. دیکھا آپ نے, وہ ہر چیز کو جانتے ہیں. وہ آج بھی موجود ہیں, ہمارے درمیان موجود ہیں, ہر وقت موجود ہیں. جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں آتے ہیں. بس یہ کہ ہمیں نظر نہیں آتے. صرف فرق یہ ہے کہ فَأَغْشَيْنَاهُمْ ہم نے ان کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیا ہے. یہ ہمارے آنکھوں پردہ پڑا ہوا ہے. اب ایک بات آخری کرتا ہوں. تب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ساری تمام شیعہ سنی کتابوں میں ذکر ہے اس بات کا. بخاری شریف سب سے افضل کتاب جو ہے مسلمانوں کی وہ قرآن کے بعد بخاری شریف ہے. اس کا نام یہ کیا؟ صحیح البخاری بعد کتاب الباری. سب سے صحیح کتاب ہے یہ قرآن کے بعد. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر قیامت کے آنے میں ایک دن, حضور نے فرمایا اگر قیامت کے آنے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا, قیامت کے آنے میں اگر ایک دن بھی, لَتَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ اللہ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا, اتنا لمبا کر دے گا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا. کیوں ظاہر ہوگا؟ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. تمام ملیت ظلم و جور جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو اب سب مانتے ہیں. کوئی مسلمان فرقہ ایسا نہیں ہے جو امام کو نہ مانتا ہو کہ ایک امام آئے گا اور وہ امام زمانہ ہوگا, امام مہدی ہوگا. یہ سب مانتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ سب مانتے ہیں آپ, تو بھائی آج کسی لمبی داڑھی والے آدمی کو دیکھیں, لمبی داڑھی ہو, اس کی پیشانی میں سجدے کا نشان ہو, گلے میں تسبیح ہو, سب مل کے اس کو بنا دیں کہ بھائی یہ امام ہے ہمارا, سب ووٹ دیں بھائی یہ امام مہدی ہو گیا, ختم ہوتا وہ. کیوں نہیں بناتے؟ حدیث تو موجود ہے, سب مل کے بنا لیں. کسی کی ہمت نہیں. کیوں ہمت نہیں ہے؟ بات کیا ہے؟ کیونکہ آگے میں کیا لکھا ہوا ہے بخاری میں, آگے لکھا ہوا ہے کیف بکم تمہارا کیا حال ہوگا, اذا جب آئے گا, اذا نزل عیسیٰ ابن مریم من السماء جب عیسیٰ تو آسمان سے اتریں گے, وہ امامکم منکم اور تمہارا امام تمہارے درمیان ہوگا. اب امام تو بنا لیں کسی کو, عیسیٰ کو کیسے اتاریں آسمان سے؟ سوال یہ, امام تو بنا سکتے ہیں, جس کو جائے ووٹ دے لیں بنا لیں,
لیکن عیسیٰ کیسے اتاری؟ نہیں، آج تک کوئی امام مہدی نہیں بنا سکا، آج تک نہیں بنا سکا کوئی. دیکھا آپ نے؟ اب جب 12واں نہیں بنا سکتے آپ تو پہلے کو کیسے بنائیں گے جو اس کا بھی امام ہو؟ صلوات پر محمد یہ مرتبہ ہوتا ہے امام کا، اور یہ پاور ہوتی ہے امام کی، اور عظمت یہ ہے سلام حسین پر اس لیے ہے، اس پاور کے ہوتے ہوئے بھی وہ اللہ کی مرضی کو پورا کر رہا ہے. یہ ہے ابدیت کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ شاء یراک قتیل بالعراق، اللہ تجھے عراق میں قتل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. یہ ہے ابدیت، یہ ہے اطاعت کہ اگر اشارہ کر دیں سب کچھ ختم ہو جائے گا. امام رضا ان کے نائب ہیں، میرے آقا امام تو ان کے نائب ہیں، ان کی امامت کو مانتے ہیں، ان کو امام مانتے ہیں امام حسین. جب ان میں یہ طاقت ہے تو کہ ان میں طاقت نہیں. لیکن نہیں، یہ ہے مظلومیت کہ جو اللہ چاہتا ہے ہمیں وہی کرنا ہے. بس پہلی محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے. آپ زینب کے دل سے پوچھیے، ام کلثوم کلیجے سے پوچھیے، سکینہ سے پوچھیے کہ یہ چاند جب دیکھتی ہوں گی محرم کا تو کیا گزرتی ہوگی زینب کے کلیجے پر، کیا گزرتی ہوگی ام کلثوم کے کلیجے پر، کیا گزرتا ہوگا میرے چوتھے امام کے کلیجے پر جب یہ رمضان کا چاند دیکھتی ہوں گی. یہ مظلومیت کا چاند ہے. اللہ اللہ، پہلی رمضان ہے، پہلی محرم ہے تو بیان ہوتا ہے حسین کی روانگی کا، مدینے سے روانگی کا. ولید کے پاس، ولید اس وقت حاکم مدینہ ہے، خط آتا ہے یزید کا کہ معاویہ کا انتقال، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اب میں خلیفہ وقت ہوں، میری بیعت لو. 4 آدمیوں سے، اور خاص طور سے امام حسین کا نام لیا، ان سے بیعت لو، اور اگر بیعت، یا تو بیعت بھیجو میرے پاس ان کی کہ بیعت کر لی انہوں نے، یا جواب میں ان کا سر میرے پاس بھیجو. یہ خط اس کا آیا ہے خلیفہ کے پاس، حاکم مدینہ کے پاس دمشق سے. اور امام نماز عشاء پڑھ رہے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد قاصد آیا، حاکم مدینہ کا، کہ آپ کو بلایا ہے. آپ نے کہا جاؤ میں آتا ہوں. سب سے پہلے گھر میں آئے، اور روایت کے الفاظ یہ، سب سے پہلے حجرے میں گئے جناب زینب کبریٰ کا، بہن مدینے کے حاکم نے مجھے بلایا ہے. دیکھیے یہ ہے بہن، حالانکہ خلیفہ رسول ہیں، خدا کے خلیفہ ہیں، مگر دیکھیے کیا مقام ہے بیوی کا کہ مشورہ کر رہے ہیں تو زینب سے مشورہ کر رہے ہیں. کہا ہاں جائیے ضرور جائیے، بلایا تو جائیے ضرور، لیکن ایسے نہیں جانے دوں گی. باہر نکلی، آواز دی، یا عباس، یا علی اکبر، یا اول محمد. پر جیسے جیسے نام لیتی تھی دروازہ کھلتا تھا، جوان ہاشمی لبیک لبیک کہتا ہوا آ گیا تھا. کیونکہ یہ مدینہ تھا، یہ کوفہ نہیں تھا، یہ شام نہیں تھا. ابھی بنی ہاشم کے جوان زندہ تھے، پر زینب آواز دے رہی تھی، ایک ایک جوان نکلتا جا رہا تھا، ایک ایک جوان آتا جا رہا تھا. آخر میں عباس کو بلایا، کہا عباس میں حسین کو تمہارے حوالے کرتی ہوں، تم لے کے جانا. چلے ہیں. جب قریب پہنچے حاکم کے محل کے تو کہا دیکھو اب بس مجھے اکیلا بلایا ہے، میں جاؤں گا، تم یا عباس نے کہا نہیں، ہم اکیلے نہیں، آپ کو اکیلا نہیں جانا چاہیے، ہم ساتھ جائیں گے. نہیں، اکیلا بلایا اکیلا. ہاں اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم آ سکتے ہو، پھر دروازے گھر میں داخل ہو سکتے ہو. حاکم نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، بٹھایا. مروان بھی بیٹھا ہوا ہے، مروان بزرگ ہے بنی امیہ کا، وہ اس کو پہلے بلا لیا. اس نے پہلے وہی گورنر تھا، اب اس کو بنایا گیا ہے گورنر. اس نے خط پیش کیا، آپ نے خط پڑھ کے پڑھا انا للہ، کیونکہ پہلے لکھا تھا کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے. پھر اس نے کہا کہ اس میں لکھا ہے کہ آپ بیعت کریں. آپ نے کہا بیعت ایسے نہیں ہوتی ہے، اس لیے آپ سارے مسلمانوں کو دعوت دیں، سب مسلمانوں سے پوچھیں، سب مسلمان جو فیصلہ کریں گے وہ کریں. یہ فیصلہ بند میں نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اس نے کہا بات ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے. بلکہ خلیف حاکم نے کہا کہ بات صحیح ہے، آپ نے سب کے سامنے پیش کیا جائے گا. وہ تو جمہوریت کے قائد تھے نا، تو آپ سب کو پیش کرو، سب مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی.
یہ کہہ کہ امام کو اٹھنا چاہا تو مروان نے آواز دی، حاکم سے کہا یہ شیر اب تیرے کمرے میں آ چکا ہے، اس وقت تیرے کمرے میں ہے، اس وقت یا تو بیعت لے یا حسین کا سر کاٹ لے، پھر تیرے قابو میں نہیں آئے گا کبھی۔ بس جیسے ہی سر کا نام لیا آپ نے پلٹ کے مروان کو دیکھا خیز کی نگاہوں سے اور کہا اے زنا کردہ عورت کی اولاد، تو میرے سر کا نام لیتا ہے؟ بس یہ کہنا تھا، آواز بلند ہوئی، اچانک قصر ہمارے کا دروازہ ٹوٹا اور اچانک 18 تلواریں داخل ہوئے جوان بنی ہاشمی کمرے کے اندر۔ کس نے بدتمیزی؟ مولانا بتا دیجیے، اشارہ کر دیجیے، کس نے بدتمیزی کی تھی؟ ہم دیکھیں گے اس کا انجام۔ آپ نے سب کو روک دیا، کہ نہیں میں جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھیے یہ اختیار اب تو ظاہری اختیار موجود ہے، ظاہری اختیار بھی موجود ہے۔ کہا نہیں میں خون بہانا نہیں چاہتا۔ اٹھے چلے، بہن انتظار میں ہے بھائی کے، بہن بیٹھی نہیں ہے، پردے کے پیچھے کھڑی ہے، انتظار میں بھائی کھڑی ہے کہ میرا بھائی آ رہا ہوگا۔ اب دیکھا کہ شان سے آ رہا ہے بھائی، درمیان میں حسین ہیں، چاروں طرف جوانان بنی ہاشم گھیرے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے آپ کی شیعہ ہیں جو آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، ایک جم غفیر ہے اس کے درمیان آپ بڑے احترام کے ساتھ آئے جا رہے ہیں، بڑے احترام کے ساتھ گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ کتنا زینب کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچی ہوگی، ام کلثوم کو کتنا سکون ملا ہوگا کہ ہمارا مولا، ہمارا بھائی اس شان کے ساتھ گیا تھا، اس شان کے ساتھ واپس زندہ آ رہا ہے۔ اور یہی بہن تھی کہ یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ پتھر مارنے والے حضرت پہ پتھر مار رہے تھے، نیزے مارنے والے نیزے مار رہے تھے، خنجر مارنے والے خنجر مار رہے تھے، تلواریں مارنے والے تلواریں مار، اور بہن پکار رہی تھی یا ابن سعد یا ابن سعد، اے ابن سعد تو دیکھ رہا ہے اور نبی کا نواسہ ذبح کیا جا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ بار الہا ان گناہ گار ہاتھوں کو نہ دیکھ، ان سیاہکار زبانوں کو نہ دیکھ، ان واسطوں کو دیکھ جن واسطوں سے ہم دعا کرتے ہیں۔ واسطہ تیری ذات والا صفات کا واسطہ، تیری عظمتوں کا واسطہ، تیری کرامتوں کا واسطہ، تیری شرافتوں کا واسطہ، تیری مغفرتوں رحمتوں کا واسطہ، تیری قدرتوں کا واسطہ، تیری تمام آیتوں کا واسطہ، تیرے تمام اسماء اعظم کا واسطہ، تیری تمام صفات علیٰ کا واسطہ، تیری شان رحمانیت و شان رحیمیت کا واسطہ، تیری شان کبریائی کا واسطہ، اور واسطہ محمد و آل محمد کا